تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے. یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا. اور جب آج تم کسی کو دکھ دو گی ساس کی شکل میں, کل تمہاری بہویں بھی تمہیں دکھ دے, خدمت کرو ان کی. وہ بک بک کرتی ہے تو برداشت کر لو ماں سمجھ کر. آئیے چلیے ایک میں نسخہ پیش کر دوں. ساس بہو کا جھگڑا ختم کیسے ہو؟ بہت آسان نسخہ میرے پاس, بہت آسان. اس میں پہلے ایک واقعہ بتاؤں گا, آپ کو سمجھ میں آئے گا نسخہ کیا ہے, توجہ کرنا. لیکن بہنوں سے کہتا ہوں اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ مت کرو, کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کے ماں باپ ہے. وہ بیوی کبھی بھی عقل مند نہیں ہے جو اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے الگ کرے. اپنے شوہر کو جہنمی مت بناؤ, مت بناؤ جہنمی. یہ چند دن ہے گزار لو. اور ایک بات یاد رکھنا, شوہر بیوی جو وہ ساس بک بک کرتی ہے, تکلیف دیتی ہے, مصیبت دیتی ہے, آپ اس سے پیار کرو. دیکھو سب سے پیار کرنا سیکھو. میں آپ سے بھی کہتا ہوں محبت کرنا سیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے میری تربیت کی اور مجھے اخلاق سکھائے. کیا اخلاق سکھائے؟ آقا فرماتے میرے اللہ نے مجھے 3 باتیں سکھائی. جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ. یہ صرف ساس کے لیے نہیں ہے, ہر مسلمان اس 3 بات کو غور سے سنے. آقا فرماتے جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ. رشتہ دار دور بھاگتے قریب جاؤ, چچا تایا دور بھاگتے قریب جاؤ, دوستوں دور بھاگتے قریب جاؤ. آقا نے ہمیں اخلاق سکھائے جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ. جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو. توڑنے کا مقابلہ توڑنے سے نہیں کرو, جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو, اور پھر جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو. 3 باتیں اپنے اندر پیدا کرو, اس کی برکت دیکھنا. یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں, جب بھی نفرتوں میں اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے, جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے. نفرت کے مقابلے میں کبھی نفرت مت بانٹو, نفرت کے مقابلے میں محبت دینا سیکھو. اہل نفرت ہار جائیں گے, اہل محبت جیت جائیں گے. نہیں جانتے اللہ اکبر کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے, کوئی تلوار لے کر نفرت میں بھرپور آتا ہے. آج تو محمد کو قتل کر دوں گا. کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے, کسی کے ہونٹوں پہ دعا ہے. اللہ عمر کو ایمان نصیب فرما. دیکھو نفرت ہار گئی, محبت جیت گئی. تلوار ہاتھ میں لینے والا قیامت تک کے لیے غلام بن گیا. نہیں دیکھتے تاریخ ہے, تاریخ ہے, تاریخ ہے. نفرتیں ہمیشہ ہارنے کے لیے ہے, محبت ہمیشہ محبت پیش. جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے ان کے لیے میرے نبی کی دعا تھی اللہم اہدی قومی, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, یہ مجھے نہیں جانتے. محبتیں جیت گئی. فتح مکہ کے دن وہی لوگ مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے. آقا سے وہ سوچتے تھے کہ ابھی شان ابرو ہوگا اور خون کی ندیاں بہیں گی, لیکن جانتے حضور نے کیا کیا؟ حضور نے کیا کیا؟ فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی. کیا اثر ہوا؟ جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے, جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے, نبی کے معاف کرنے کا انداز دیکھ کر مسلمان ہو گئے. یہ ہے محبت. محبت بہت پاورفل چیز ہے. تلوار جہاں ہار جاتی ہے وہاں محبت کام کرتی. تو حضرت محبوب الہی کا فرمان ہے, نظام الدین اولیاء سرکار فرماتے ہیں کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا, ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا, کانٹے اٹھا کے سکون ملتا. آج آپ کہتے ہو نا مولانا سب ہے سکون نہیں ہے. کیوں؟ سب ہے, اے سی ہے سکون نہیں, پنکھے ہیں سکون نہیں, اچھا کھانا ہے سکون نہیں, مرغ مسلم مرگن غذا سکون نہیں, اچھے کپڑے سکون نہیں, اچھا مکان ہے سکون نہیں, اچھی دکان ہے سکون نہیں, اچھا کاروبار ہے سکون نہیں, اولاد ہے سکون نہیں, بیوی ہے سکون نہیں, ماں باپ ہے سکون نہیں. کہتے ہو سب کچھ ہے سکون نہیں. نادان, سکون نرم بستروں سے نہیں ملتا. دوسروں کو سکون عطا کرو, تمہیں خود سکون کی دولت نصیب ہو جائے. آج تمہارے ضمیر اسی لیے بے قرار ہے کہ تم نے پیار دینا چھوڑ دیا, تم نے محبت دینا چھوڑ دیا. ارے میرے عزیز
کتے کو روٹی دو تو اتنا سکون ملتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے پہ کتنا ملے گا؟ سوچو، درختوں کو پانی دینے پہ اتنا سکون ملتا ہے، کسی مسلمان کی خدمت کرنے پہ کتنا سکون ملے گا؟ تو میں جو نسخہ پیش کرنے چلا تھا، میں نے کہا تھا جلدی ختم کر دوں گا، میں واقعی سمیٹوں گا، پھیلاؤں گا نہیں۔ ساس بہو کا جھگڑا کیسے ختم؟ بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا گھر گھر کا یہ جھگڑے ہیں، لیکن بہت آسان ہے، ہم لوگوں کے پاس تو سب آسان ہے۔ کہتے ہیں بہنیں، نوجوان بہنیں غور سے سنیں، میں ان کی مجبوریاں جانتا ہوں، اکڑ دماغ اور کھڑ دماغ بڈھیاں یقین جانے ایسی بک پیچھے لگاتی ہے کہ جلدی جوانوں سے ہضم نہیں ہوتا۔ اگر بڈھی امی موجود ہے تو معاف کرنا، کھانا کھا کے بھی کہیں گی کہ مجھے کھلایا نہیں۔ بڑھاپے میں دماغ ہی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، تو نوجوان اس کو جلدی جب وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن یاد رکھیں، اتنا سوچنا ہے کہ میں نے بھی بوڑھی ہونا ہے، بس آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ نے بھی سوچنا ہے جب ماں باپ بک کرے تو سوچنا ہے کہ ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ اور یاد رکھنا، بوڑھوں کی بڑی برکت ہے، جس گھر میں بوڑھے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بوڑھوں کے قدموں میں برکت ہے، یہ بڈھے لوگ بہت قیمتی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے جن کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے میں ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، ان کی دعا کو رد کرنے میں حیا کرتا ہوں۔ جب انسان بڈھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا بھی اس کے گناہ مت لکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڈھوں سے محبت کرتا ہے، بڈھے لوگ بہت اچھے ہوں، لیکن بہرحال اب وہ ہو جاتا ہے مسئلہ۔ ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی، ایک لڑکی تھی اس کی شادی ہوئی، شادی ہو کر کے جیسے ہی وہ اپنی سسرال گئی، شوہر تو تھا بہت اچھا، میاں بیوی میں پٹتی بھی اچھی تھی، لیکن بڑی بھی پیچھے لگی رہتی تھی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تنگ آ گئی بہو، تنگ آئی تو اپنے ابا کے پاس آئی، بابا یہ بڑھیا بہت پریشان کرتی ہے، بابا اس کا کچھ علاج بتاؤ۔ باپ شریف تھا، شریف باپ نے کہا بیٹا وہ تیرے شوہر کی ماں ہے، اگر وہ